آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ اشرف النساء صاحبہ بنت سید علی باقر صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ
تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات بھیج دیں۔ ایک اور صلوات کی گزارش۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں کے حضور۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے دنیا کے خطرناک ترین ابھرتے ہوئے طوفانوں کے بیچ ہم جیسے عزاداروں کو فرش عزا پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا پر بٹھا کے اس بات کا شرف بخشا کہ ہم آسمان کی بلندیوں کا اندازہ لگائیں۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ اہل دل، اہل نظر اور
سوگواران بنت رسول الثقلین کے حضور نظر ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت جیسی قیمتی شے کو خریدنے والے موتی ہماری آنکھوں کے صدف میں رکھ کے ہمارے دلوں سے احساس غریبی نکال دیا اور ہمیں مزاجن بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نور میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ مجلس عزا جو اس گھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ برپا ہوتی ہے اور پورے شہر سے مومنین اس مجلس میں شرکت فرماتے ہیں، تو چند لمحے آپ کی خدمت میں چند اہم باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ ویسے تو دل گرفتہ ہیں، چہرے اداس ہیں، سوگ میں ڈوبے ہوئے شیعہ ہیں، کیونکہ جب سے حسنین اور زینب و ام کلثوم اس دنیا میں تشریف لائیں، آج کی پہلی رات ہے جب بغیر ماں کے رات گزر ہوگی، تو دل اجڑے ہوئے ہیں، کلیجوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آج تو بس رونے رلانے کی رات ہے، یوں سمجھیے کہ آج کی شام بھی شام غریباں ہے۔ اس شام غریباں میں حسین ٹکڑے ٹکڑے مقتل میں پڑے تھے، زینب خاک پر بیٹھی تھی، مگر اس شام زہرا شکستہ پہلوؤں کے ساتھ اپنی لحد میں ہے اور خود حسین خاک پر بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو مقصد ہے رونا رلانا، لیکن ان کے فضائل ہوں یا مصائب، دونوں کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ تو چند لمحے چند گوشے نظر کر کے اور گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا آقا کے چاہنے والوں، لیکن اگر توجہ کی تو ضرور لائق دعا قرار دیں گے۔ دیکھیں ناپاک گودیوں میں پلنے والے بچے وہ کیا سمجھیں کہ زہرا دروازے پر کیوں آئی تھیں، انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ بنت رسول دروازے پر کیوں آئیں اور بنت رسول کی کیا ذمہ داریاں تھیں۔ حملہ تھا ولایت پر اور زہرا ہیں محافظہ ولایت۔ آپ نے غور فرمایا، زہرا ہیں ولایت کی محافظہ،
کیونکہ آنے والے بلوائیوں نے زہرا کو نہیں پوچھا تھا، علی کو پوچھا تھا، اور وہ بیعت بنت رسول سے لینے نہیں آئے تھے، بیعت علی سے لینے آئے تھے۔ تو اب یہاں ایک محافظ کی حیثیت سے زہرا کی ذمہ داری تھی کہ زہرا ولایت کا تحفظ کریں، اور اسی ولایت کے تحفظ کے تحت زہرا دروازے کے قریب آئیں اور اپنی شہادت دے کے ایک درس دیا کہ علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ اگر شہادت بھی ملے تو گلے سے لگا لینا۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں جواد صاحب نے ایسی فرمائش کر دی ہے، کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو اس طرح پاک رکھے، کرے نہیں رکھے، جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اہل بیت کا اور اصحاب کا فرق سمجھ لیجئے۔ اہل بیت پاک کیے جاتے ہیں، اصحاب پاک کیے جاتے ہیں، اہل بیت پاک رکھے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کلمہ پڑھ کے عالم کفر سے عالم اسلام میں آنا ہے، اور یہ اسلام لے کے آتے ہیں، سراپا اسلام بن کے آتے ہیں یہ۔ تو اب اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے ہر نجاست کو، ہر رجس کو اس طرح دور رکھے، اور آپ کو اس طرح پاکیزہ رکھے جس طرح پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، آغاز کلام کے طور پر ایک بات عرض کر رہا ہوں، جملہ معترضہ کے طور پر، اور یہ صدیوں کے سوال کا جواب بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کو پاک رکھوں ویسا جیسا حق ہے۔ تو پاک تو ہم بھی ہیں، پاک آپ بھی ہیں، اور پاک اہل بیت بھی ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم پاک ہیں مگر ویسے نہیں جیسا حق ہے، یعنی اگر کوئی نجاست، کوئی رجس ہم تک آنا چاہے، ذرا بولیے تو صحیح، میں کچھ عرض، ہم تک آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے جنازے میں اگر کوئی رجس شرکت کرنا چاہے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اگر کوئی رجس شرکت کرنا چاہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم پاک ہیں مگر ویسے پاک نہیں ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے، لیکن یہ ایسے پاک ہیں جیسا پاک ہونے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے کہہ دیا یا علی فلاں فلاں رجس ہمارے جنازے میں آنے نہ پائے۔
سلوات بھیجیں بآواز بلند اللہ اکبر اللہ تو نیر بھائی ہم پاک ہیں آپ پاک ہیں مگر اگر کوئی نجاست کوئی رجس آنا چاہے تو آ سکتی ہے لیکن یہ ایسے پاک ہیں کہ ان تک رجس آ ہی نہیں سکتا۔ اب ہم اکثر سوچتے تھے اتنی بڑی دنیا میں مجلسوں میں اتنے ہی لوگ کیوں، تو جب آئے تطہیر پڑھی تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر فرش اعلیٰ پر خالی ہم آتے ہوتے تو ساری دنیا آ سکتی تھی، کیونکہ رجس ہم تک آ سکتا ہے، لیکن یہاں زہرا بھی آتی ہیں، علی بھی آتے ہیں، حسن بھی آتے ہیں، حسین اور یہ اہل بیت نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے پاک ہیں جیسا حق ہے یا ہم ویسے پاک رہیں گے جیسا حق ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے۔ تو ارادہ ہے اللہ کا کہ کسی قسم کا رجس ان کے قریب نہ آ سکے۔ اب جو ہم سے کہتے ہیں کہ میاں بیان ایسا ہونا چاہیے کہ سب مجلسوں میں آئیں، تو حضور چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ مجلسوں میں سب آئیں، لیکن اب اگر اللہ اپنی ذمہ داری محسوس کر کے کسی کو نہ آنے دے تو ہم کیا کریں؟ آئے ہائے ہائے صلوات بھیج دیں بابا زبل اصغر بھائی، اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کسی کو نہ آنے دے، عجیب لوگ ہیں، آنے وہ نہیں دیتا، لڑنے ہم سے آتے ہیں، پابندی اس نے لگائی ہے، لڑ ہم سے رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ اچھا تو اہل بیت اب کیا ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اہل بیت میں بطول کیا ہیں؟ ماشاءاللہ مومنین آ گئے تو نفس مضمون نظر کیے دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم نبی، ان کی دو بیویاں، ایک بیوی کا نام جناب سارہ، ایک کا نام جناب حاجرہ۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے نیر بھائی، ابھی مصرع آپ پڑھ رہے تھے، کیا مصرع تھا؟ عائشہ ہو، عائشہ کا ارے توبہ، آپ جیتے رہی، کیا بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو بیویاں، جناب سارہ اور جناب، آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ بیٹے دیکھو میری طرف، یاد رکھنا، اللہ نے جناب سارہ سے بھی جناب ابراہیم کو اولاد عطا کی، اور جناب حاجرہ سے بھی اولاد عطا کی۔ تو ابراہیم بڑے نبی ہیں یا میرے سرکار؟ وہاں دو بیویاں، دونوں سے اولادیں، اور یہاں لے دے کے خدیجہ یا بی بی ماریہ قبطیہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ کوئی راز تو ہے، جس نبی کا نام واسطے کے طور پر دعاؤں میں استعمال ہو،
تو لا ولد کو ولد مل جائے، خود اس نبی کے گھر میں چراغ روشن نہ ہو، کچھ تو ہے۔ یہ فیصلہ اصل میں عہد نوح میں ہوا تھا، جب نبی کا بیٹا باغی ہوا اور باپ کی نہ سن کے ماں کے نقش قدم پر چلا، تو شاید اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا باپ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، اب آئندہ کے لیے اگر بیوی اچھی نہ ہوئی تو اولاد نہ دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا ولد۔ آپ ہی لوگوں کے بیچ تو 70,000 ممبروں کے دیے ہوئے پھپھولے پھوڑتا ہوں، دوسری جگہوں پہ تو کہاں یہ سننے والے اور کہاں یہ قدرداں۔ تو 2 بیویاں، ایک کا نام سارہ اور ایک کا نام، جناب سارہ سے بھی اولاد، جناب حاجرہ سے بھی اولاد۔ جناب سارہ کے بطن سے جو ہیں وہ ہیں جناب اسحاق، اور جناب حاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل۔ جناب سارہ کے بطن سے جناب اسحاق جو ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ تو چونکہ جناب یعقوب کا ایک نام ہے اسرائیل، اس لیے انبیاء کثرت سے آئے نسل اسحاق میں۔ تو اس نسل میں جو انبیاء آئے تو انہوں نے اپنے کو نسبت دی نام اسحاق سے، نام یعقوب سے، یعنی اسرائیل۔ تو وہ انبیاء کہلائے انبیاء بنی اسرائیل، اور جو باقی افراد تھے وہ کہلائے بنی اسرائیل۔ لیکن یہاں نسل جناب اسماعیل میں، فقرہ بہت احتیاط سے صرف کر رہا ہوں، اگر دعائیں دیں گے تو میرا دل بڑھ جائے گا۔ نسل جناب اسماعیل میں آنا تھا پیغمبر کو، تو پیغمبر سے پہلے اس نسل میں کوئی نبی تو نہیں آیا، لیکن نور نبوت کا بار اٹھانے والے آتے رہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نور نبوت کا بار اٹھانے والے آتے رہے۔ تو اب وہاں پہ جو نسل اسحاق چلی تو ان کے لیے تو شناخت کے طور پر ایک بینر تھا، ایک پلیٹ تھی، ایک تختی تھی، ایک شناخت تھی، ایک پہچان تھی۔ ان کا کہاں سے ہیں آپ؟ ان کا بنی اسرائیل سے۔ ان کا آپ کس قبیلے میں مبعوث ہوئے؟ ان کا میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ تو وہاں پا اپنی پہچان بتانے کو ایک نام ہے کیا؟ اسرائیل۔ تو اس سے اپنے کو منسوب کر دیا، انبیاء بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل۔ لیکن اب جناب اسماعیل سے جو نسل چلی، اسے بھی تو اپنی شناخت کے لیے کوئی پہچان چاہیے تھی، کوئی شناخت چاہیے تھی، کوئی بینر چاہیے تھا تاکہ یہ نسل پہچانی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ اسماعیل آباد ہوئے تھے مکے میں، اور فقط آباد نہیں ہوئے بلکہ مکے کو آباد بھی کیا، لہذا مکے کے اصل باشندے یہ اور ان کی اولاد۔ تو مکے کے بہت سے ناموں میں ایک نام مکے کا ہے ام القریٰ۔ تو یہ نام اولاد اسماعیل کو بہت پسند آیا، لہذا انہوں نے اپنے کو اس نام سے منسوب کر کے یا نسبتی لگا کے اپنے کو امی کہنا شروع کیا، اپنے کو امی کہنا شروع کیا ام القریٰ کی نسبت سے۔ قریٰ ہے قریے کی جمع، یعنی تمام قریوں کی اصل۔ تو لفظ ام میں یا نسبتی لگائی اور کہا کہ ہم ہیں امی، یعنی اولاد اسماعیل، یعنی مکے والے۔
تو وہ کہلائے بنی اسرائیل اور یہ کہلائے امی۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ میں اہل علم سے گفتگو کر رہا ہوں، امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب جب لفظ امی رسول کے ساتھ آیا تو دلوں میں چھپا ہوا نفاق ابھرا، اور انہوں نے کہا امی کا مطلب جاہل، امی کا مطلب جاہل، امی کا مطلب جاہل۔ عقل کے اندھو، امی کا مطلب جاہل نہیں ہے، امیین میں سے رسول بھیجا، اس کا مطلب مکے کے مالکوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا سے۔ اللہم صلی اللہ۔ مکہ بسانے والوں میں سے ایک رسول بھیجا، اولاد اسماعیل میں سے رسول بھیجا۔ آپ نے غور فرمایا تو یائے نسبتی لگایا گیا اس میں، جیسے لکھنؤ یائے نسبتی لگی، کانپور یائے نسبتی لگی، کانپوری، سلطانپور یائے نسبتی لگی، سلطان پوری۔ تو یہ یائے نسبتی یہ بتاتی ہے کہ ہم کہاں کے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم کہاں کے ہیں۔ اب اہل عزا، یہاں پہ اہل جو ہے یہ بھی نسبت کے معنی میں ہے، یہ اہل عزا کا خطاب عزاداروں کے لیے بتاتا ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں بس جائیں، ہیں کربلا کے، ہائے 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 ہائے، ہیں کربلا کے، ہیں ہم نجف کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا کے کسی کونے میں دفنا دو، ہم تمہیں دکھائی تو نہ دیں گے مگر اندر اندر وہی پہنچ جائیں گے۔ واہ 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 واہ، سنو میاں، ہمیں کہیں بھی دفناؤ ہم وہاں پہنچ جائیں گے، انہیں کہیں بھی دفناؤ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ بیٹے، نفس مضمون کی طرف آ جاؤں، گفتگو کو سمیٹوں تو امی تو کا جاہل جاہل، میاں تم امی کا مطلب بتاتے ہو جاہل۔ نیر بھائی انہیں بھی سنائیے جو بھی فون کر رہے ہیں، بات ڈھنگ کی کہنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ، کیا کس موقع پہ فون آیا ہے، سبحان اللہ۔ اس ذکر کے صدقے میں مولا شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر امی کا مطلب جائے، بیٹے یاد رکھو گے میری بات، یہ تمہیں بڑھاپے تک کام آئے گی، 200 سال جیو انشاءاللہ۔ اگر امی یہ لگنے سے، اگر اس کا مطلب جاہل ہے تو یائے نسبتی کو ہٹا کے لفظ اصلی کیا بچے گا؟
تو کیا کا مطلب بھی جاہلہ لوگ ہیں؟ میاں تمہاری جاہل ہوگی، ہماری تو پڑھی لکھی ہے۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا۔ تو کیا کا مطلب جاہل لوگ ہیں؟ نہیں، کیوں؟ دلیل قائم کرتا ہوں وکیل صاحب، بغیر دلیل کے تو بات ناقابل قبول ہوتی ہے نا، عوام میں بھی عدالت میں بھی۔ تو دلیل قائم کر رہا ہوں۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے لفظ اس کی اصل ہے اب اگر اس کا مطلب جاہل ہے تو پھر کے معنی کیا لیجئے گا؟ کا نہیں، کا مطلب تو ہے ماں کے، کا مطلب ہے ماں، تو میاں کا مطلب صرف ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں کا مطلب صرف ماں؟ جھوٹے ہو، کا مطلب صرف ماں نہیں ہے، کا مطلب مرکز بھی ہے۔ کا کیسے؟ میں نے کہا اس طرح، اگر کا مطلب صرف ماں ہے تو مکے کا نام ہے القریٰ، تو کیا کہو گے؟ قریوں کی ماں۔ مثال قائم کر رہا ہوں، سورہ حمد کے جہاں بہت سارے نام ہیں وہیں ایک نام ہے الکتاب، تو کیا کہیے گا؟ کتاب کی ماں۔ ذرا غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتاب کی ماں کہیے گا؟ کہ نہیں نہیں، یہاں تو مفہوم نکلے گا القریٰ، قریوں کی ماں، الکتاب، کتاب کی ماں نہیں، القریٰ، قریوں کا مرکز، الکتاب، کتاب کا مرکز۔ پتا چلا کا مطلب کہیں ماں کے اور کا مطلب کہیں، واہ 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 واہ، کا مطلب کہیں ماں کے، کا مطلب کہیں مرکز کے۔ اب اگر مرکز لیا جائے تو مرکز کہتے کسے ہیں؟ آپ کاغذ پر ایک سرکل بناتے ہیں، تو جب آپ سرکل بناتے ہیں تو یہ نقطہ جس کی بنیاد پر یہ دائرہ بن رہا ہے، اس نقطے کو کہتے ہیں مرکز۔ آئے ہائے 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 ہائے، اس نقطے کو کہتے ہیں مرکز۔ تو یہ سرکل کیا ہے کہ یہ اس نقطے کا دائرہ ہے، اسی لیے بی بی کا ایک لقب ہے نقطہ دائرہ عصمت۔ دعائیں چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے، نقطہ دائرہ عصمت، تو یہ نقطہ ہے مرکز۔ یہ دائرہ کیا ہے؟ یہ دائرہ ہے عصمت، تو بی بی دائرہ عصمت کے درمیان نقطہ مرکزی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب دائرے کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا چاہے بڑھا دیں، جتنا چاہے گھٹا دیں، دائرہ جتنا چاہے بڑھا دیں، جتنا چاہے گھٹا دیں، مگر یاد رکھیے گا دائرہ گھٹ بڑھ سکتا ہے مگر نقطہ ایک ہی رہے گا۔ آئے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دائرہ گھٹ بڑھ سکتا ہے مگر نقطہ ایک ہی رہے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جس طرح دائرے میں نقطہ ایک ہوگا ویسے ہی نبی کی بیٹی بھی ایک ہی ہوگی، چار نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجیں بابا۔ میرے مولا جزا دے، میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا آپ لوگوں نے۔ نبی کی بیٹی بھی ایک ہی ہوگی، چار نہیں ہوگی۔ تو القریٰ، قریوں کا مرکز، الکتاب، کتاب کا مرکز۔ اچھا، تو کہیں ماں کا مطلب سے مراد، کہیں مرکز۔ اب ماں بھی کا مطلب، توجہ، اور مرکز بھی کا مطلب، مگر سرور بھائی ماں اور مرکز کے ہوتے ہوئے
ایک قوی ترین معنی اور بھی ہے لفظ ام کے، جو سب سے زیادہ نزدیک معلوم ہوتا ہے، اور وہ معنی ہے اصل۔ ارے سبحان اللہ، وہ معنی ہے اصل، جیسے ام القری زمینوں کی اصل، ام الکتاب کتاب کی اصل۔ تو ام کا مطلب کہیں ماں، ام کا مطلب کہیں مرکز، لیکن سب سے قوی ترین معنی اصل۔ تو جب ام کا مطلب اصل بھی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب بی بی زہرا کا ایک لقب ہے ام ابیہا۔ جہاں بی بی کو حورا کہتے ہیں، جہاں انسیہ کہتے ہیں، جہاں بطول کہتے ہیں، جہاں عذرا کہتے ہیں، وہیں بی بی کا ایک لقب کیا ہے؟ ام ابیہا۔ تو ام کا مطلب اصل کے بھی ہیں، اور بی بی کا لقب ہے ام ابیہا۔ تو اب جب ام کا مطلب اصل کے ہیں اور بی بی کا لقب ہے ام ابیہا، تو یہاں ام ابیہا کا مطلب باپ کی ماں نہیں، رسالت کی اصل۔ ذرا سا بولیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ام ابیہا کا مطلب باپ کی ماں نہیں، بلکہ رسالت کی اصل۔ اب یہ اصل کا فلسفہ کیا ہے؟ کلیہ یہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ زہرا اگر رسالت کی اصل نہ ہوتی تو محمد ذوف بدن محسوس کر کے کبھی زہرا کے گھر نہ جاتے۔ ہائے 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 ہائے، ذوف بدن کو محسوس کر کے بی بی کے گھر گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ رسالت کی اصل ہیں، زہرا نبوت کی اصل ہیں، زہرا رسالت کی اصل ہیں۔ بس ایک آخری بات، زہرا نبوت کی اصل، زہرا رسالت کی اصل۔ تو جب ذوف بدن محسوس کیا تو چلے۔ ہم خیال صحابہ میں حکیم وکیم تو رہے ہوں گے، نہیں بھائی؟ آپ تو خوب خبر رکھتے ہیں، بتائیے، حکیم وکیم تو رہے ہوں گے، تو سرکار کو حکیموں کے پاس جانا چاہیے، مگر نہ حکیم کے پاس گئے، نہ کعبے گئے، نہ مصلی پہ گئے، ایک دروازہ شفا تھا وہاں گئے، اور جا کے یہ دست مطہر جس دروازے کی زنجیر سے مانوس تھے، اسی زنجیر در کو ہلایا۔ بیٹی نے باپ کی آہٹ کو محسوس کیا۔ ضیافت ایمانی کے لیے فقرہ کہہ دوں، جز نے کل کی آہٹ کو محسوس کیا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ جز نے کل کی آہٹ کو محسوس کیا نہیں، اصل نے رسالت کی آہٹ کو محسوس کیا۔ دروازہ کھولا، سرکار داخل بیت الشرف ہوئے، چشم جز صحیفہ جبین کل پہ پڑی، اس میں ہلال کی عبارت پڑھی، تڑپ کے کہا بابا جان خیر تو ہے؟ کہ بیٹی فی بدنی ضعفن،
بیوی نے کسی حکیم کو نہ بلایا، طبیب کو نہ بلایا، بابا آؤ، لے کے آگے بڑھیں، بابا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، حجرے سے چادر اٹھائی، میاں ہم تو یہاں تک دیکھ رہے تھے، پھر ہم واپس چلے آئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سرکار ٹھیک ہے، تمہیں بڑی بے چینی رہتی ہے، تم بتاؤ چادر اوڑھنے کے بعد ہوا کیا؟ تو انہوں نے سر کھجا کے کہا اصل میں ہم بھی اسی میں پریشان ہیں کہ چادر اوڑھ کے شفا تو مل گئی، مگر چادر ہے تو کپڑا، یہ کپڑے سے شفا کیسے مل گئی؟ چادر ہے تو کپڑا، یہ کپڑے سے شفا کیسے مل گئی؟ تو کیا کپڑا شفا نہیں دے سکتا؟ کہا نہیں، کہاں کپڑا اور کہاں سرکار، کیسے شفا مل گئی؟ عقل کے اندھو، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ جس کرتے نے یعقوب کو شفا دی وہ کپڑا نہیں تھا۔ آئے ہائے 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 ہائے، جس کرتے سے یعقوب کو شفا ہوئی، کیا وہ کرتا کپڑے کا نہ تھا؟ وہ کرتا بھی تو کپڑے کا تھا۔ تو اگر یوسف کا کرتا یعقوب کو شفا دے تو یہ بات عقل میں آتی ہے؟ زہرا کی چادر نبی کو شفا دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اب اہل دل ہیں، اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو اپنی عمر خطابت کا ایک نازک جملہ اور احساس نظر کروں، اگر اجازت ہو، اور وعدہ کیجئے کہ دعائیں دیجئے گا۔ دیکھیے زوف وہاں بھی، زوف یہاں بھی، وہاں یعقوب کو زوف، یہاں سرکار کو زوف۔ یعقوب چھوٹے نبی، سرکار بڑے نبی، ان کا زوف چھوٹا، سرکار کا زوف بڑا، تو ان کا مسیحا بھی چھوٹا، سرکار کا مسیحا بھی بڑا۔ تو سرکار کے زوف کو دور کرنے کے لیے یوسف کا کرتا نہیں آ سکتا، اگر آئے تو یہ توہین عظمت محمد ہے کہ چھوٹے نبی کا کرتا نبیوں کے نبی کو شفا دے۔ تو یوسف کا کرتا پیغمبر کو شفا نہیں دے سکتا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر زہرا کی چادر تو یعقوب کے لیے جا سکتی تھی، وہ کیوں نہ گئی؟ بات یہ ہے کہ یعقوب نبی ضرور ہے مگر محرم ردائے زہرا نہیں۔ آئے 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 آئے، اس سے زیادہ نازک جملہ نہیں کہہ سکتا۔ حیدر، یعقوب نبی ضرور ہیں مگر محرم ردائے زہرا نہیں ہے۔ یہ زہرا کی چادر ہے، جسے نبی اوڑھیں تو شفا مل جائے۔ اے یوسف کی یاد میں 40 برس رونے والے یعقوب، آنکھوں کی بینائی تو چلی گئی مگر کسی دن کسی نے ٹوکا نہیں، اور کسی دن کسی نے ستایا نہیں، جبکہ آپ علم نبوت سے جانتے تھے بیٹا زندہ ہے۔ کتنی مظلومہ ہے میری آقا زادی، اپنے بابا کے بسائے ہوئے شہر میں اپنے بابا پر جی کھول کے نہیں رو پا رہی ہے۔ لوگ آن کے کہہ رہے ہیں اے بنت رسول
یا دن میں روئیں یا رات میں رویا کریں۔ اللہ اکبر۔ مصائب پڑھوں گا 5 سے 10 منٹ، کیونکہ آپ اس ٹھنڈک کی رات میں اپنا آرام ترک کر کے رونے ہی تو آئے ہیں، اور یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آج حسن و حسین اکیلے ہو گئے۔ آئے غربت علی، اکیلے کس کس کو سنبھالے، حسن کو سنبھالیں کہ حسین کو، زینب کو سنبھالیں کہ ام کلثوم کو، یا اپنے دل کو سنبھالیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ تھوڑا آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، تکان بہت ہے، مسلسل سفر کر کے آیا ہوں، آج ہی شہر میں وارد ہوا۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی سلام اللہ علیہ کے عزاداروں کے حضور گزارش ہے، اس سال میں رقعے لے کے آپ حضرات کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا، کیونکہ اسی مظلومہ بی بی کے ذکر میں مشغول تھا۔ آج ہی سویرے آیا ہوں لکھنؤ۔ کل اور پرسوں دن میں 2 بجے مجھ حقیر کے غریب خانے پر اس شکستہ پہلوؤں والی بی بی کی مجلس ہے۔ ہمیشہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور مجھ پر احسان فرماتے ہیں۔ اس بار بھی دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، دن میں 2 بجے کل یعنی ہفتے کو اور اتوار کو ضرور تشریف لائیے گا۔ کل مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں چیف کمشنر آف انکم ٹیکس جناب سید محمد جواد عابدی صاحب قبلہ مرثیہ خطاب فرمائیں گے۔ خاص طور سے دست ادب جوڑ کے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، ہماری اس گزارش کو رقعہ سمجھیے گا، اور ہم آپ کا انتظار کل بھی کریں گے اور پرسوں بھی دن میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ گزارش آقا کے ان چاہنے والوں کے لیے بھی تھی جو باہر تشریف فرما ہیں اور میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اس وقت، تو ضرور تشریف لائیے گا۔ آپ کی تشریف آوری ہماری گردن پہ احسان عظیم ہوگی کہ یہ مجلس سے زارا ہے، مجلس سے بطول ہے، اس بیوی کی مجلس ہے جو ہمارے گھر کی ہر مجلس میں آتی ہے اور کبھی یہ نہیں کہتی عزادارو آج مجلس نہ کرنا، آج میری پسلیوں میں درد بہت ہے، بلکہ وہ تو یہی کہتی ہے تو فرش عزا تو بچھاؤ، میں سب سے پہلے آؤں گی، سب سے آخر میں جاؤں گی۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، غریبی زہرا بیان کروں۔ مجھے بتائیے، خطرناک گرمیوں کا موسم ہو اور تیز چلچلاتی دھوپ ہو، کسی ضروری کام سے آپ اپنے گھر کے ٹھنڈے کمرے سے نکلیں اور جیسے ہی دروازے پر پہنچیں آپ دیکھیں کوئی خاتون خاک پہ بیٹھی رو رہی ہے، تو کیا آپ اسے دروازے سے بھگا دیں گے؟ رونا ہو تو کوئی اور رو، میرے دروازے پر کیوں بیٹھی ہو؟
کہا نہیں نہیں ہم تو دیکھتے ہی اس کا مذہب بھی نہ پوچھیں گے، ہم کہیں گے بی بی ایسے دھوپ میں نہ رو، آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، بتاؤ تو صحیح تم پر کیا گزری ہے۔ ارے آج بھی یہ غیرت ہے کہ کوئی دھوپ میں بیٹھ کے بیوی نہ روئے۔ ہائے زہرا جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے اپنے بابا پر روئی، اگلے دن جو گئی تو کیا دیکھا؟ ظالموں نے اسے کاٹ ڈالا۔ کیا روئے، کیا تڑپے، کیا پرسا دیا۔ ایسے ہی رونا چاہیے، ایسے ہی تڑپنا چاہیے، ایسے ہی بلکنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کیسے پڑھوں، کیا کیا ستم ہوئے زہرا پر۔ اگر اجازت دیں، غیرت مند بیٹھے ہیں تو بہت ہی احتیاط سے ایک فقرہ کہہ دوں، کیونکہ بات بڑی شہزادی کی ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ بی بی پر وہ ظلم بھی ہوا جو شبر نے سکینہ پڑھایا تھا۔ اگر میں یہیں پر مجلس تمام کر دوں تو زندگی بھر رونے کو کافی ہے۔ ہائے نبی کی بیٹی، ہائے زہرا بی بی، ہائے غریبوں کو چھڑانے والی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے بال ایک دن میں سفید نہیں ہوتے، کوئی ایک دن میں بوڑھا نہیں ہوتا۔ مصیبت بطول بتاؤں، جب زہرا دربار سے آئی تھی تو زینب غش ہو کے گر پڑی تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ بی بی جب گئی تھی تو سر کے بال سفید نہ تھے، اور جب دربار سے واپس ہوئی تو سر کے بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی۔ زہرا کو دیکھ کے زینب غش ہو گئی، اماں کیا دربار میں جانے کا یہ صدمہ ہوتا ہے؟ ارے علی منہ پھیر کے رونے لگے۔ میں کہوں گا بی بی، ارے ماں تو تمہارے بابا کے ساتھ گئی تھی، اس وقت کیا ہوگا جب آپ کو بڑے دربار شرابیوں کے مجمع میں جانا ہوگا۔ بلند ہو گئیں آوازیں، تڑپ کے رو لیے۔ تو میں بھی مجلس کو تمام کروں، بہت دیر نہ پڑھ پاؤں گا، اب میرا کلیجہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور مجھے آپ کی حالتیں بھی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی شہزادی کی مصیبت سننا آسان نہیں ہے۔ ارے جب علی سے برداشت نہ ہوا، جب فاتح خیبر اپنے کو چپ نہ رکھ سکے، چیخ مار کے رو دیے، ہم تو غلاموں کے غلام ہیں۔ کیا مسلمانوں سے پوچھ سکتا ہوں؟ ذرا پوچھو اپنے پرکھوں سے، نبی کی بیٹی نے ایسا کیا کیا تھا جو اس کی پسلیاں توڑ ڈالی، اس کا گھر جلا دیا، اس کے محسن کو مار ڈالا۔ ذرا پوچھ کے بتاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ ایک منظر ہے حضور، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں اور مجلس کو تمام کروں۔ ہر گھر میں دروازہ ہوتا ہے، تو جیسے یہی ہے دروازہ، تو اب یہ دروازہ بند ہے، جب یہ کھلے گا تو یا اس دیوار سے چپکے گا یا اس دیوار سے چپکے گا۔
تو اکثر اگر کوئی پردہ دار خاتون دروازے پہ آتی ہے تو کونے میں کھڑی ہوتی ہے تاکہ چہرہ بھی نہ دکھائی دے اور آواز بھی چلی جائے۔ تو بی بی ایسے ہی آئی تھی، ایک ہاتھ پہلو پر رکھ کے، کیونکہ شکم محسن ہے، ایک ہاتھ سے دیوار پکڑے پکڑے قریب آئیں۔ ظالموں، اس گھر کو جلاؤ گے؟ اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اس گھر کو آ کے نبی سلام کر۔ ملعون نے کہا ہے تو ہوا کرے۔ ہائے 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 ہائے، اہل لکھنؤ ہیں، اہل زباں ہیں، کیا جملہ ہے تو ہوا کرے۔ بالکل میر انیس کی بیت والی کیفیت ہے۔ ارے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ تو ملعون کہنے لگا ہیں تو ہوا کریں، علی گھر سے نہیں نکلتے، ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ کہہ کے اشارہ کیا، دروازہ زہرا پہ آگ لگائی گئی، شعلے بھڑکے۔ علی بیت الشرف میں دیکھیے گا میری طرف، میں ایک ہی منظر مجلس تمام ہے۔ علی بیت الشرف سے نکلے، کیسے پڑھوں؟ گلے میں رسن، یہ فاتح خیبر ہے، گلے میں رسن ڈال کے کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ بطول سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ بطول قریب تر آ کے چلتے ہوئے دروازے کو پکڑ کے بولی، ظالموں ابوالحسن کو چھوڑو ورنہ بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ یہ زہرا کے لیے آخری مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے کہ زہرا کہے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ مسجد النبوی کی دیواریں بلند ہوئیں، شقی ازلی نے آواز بطول سنی، سمجھ گیا قریب در ہے۔ دروازہ تو جل ہی رہا تھا، آگے بڑھ کے اب جو دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھلا، ایک طرف دیوار، ادھر سے دروازہ، بیچ میں نبی کی بیٹی، شکم میں محسن۔ ملعون نے دروازے کو دبایا، ارے ادھر کی پسلیاں ادھر، ایسے ہی روئیے۔ آخری فقرہ مجلس تمام ہے، اب دیکھیے میری طرف، خدا کے واسطے غریبی جناب بطول سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے، لمحے بھر کو میری طرف دیکھ لے، مجلس تمام کروں۔ یہ دیوار سے چپکی ہے بطول، سمجھ گئے؟ حد ادب ہے، نہیں کہہ سکتا۔ دروازے میں اندر کی طرف نکلی تھی موٹی کیل، نبی کی بیٹی دروازے کو لے کے خاک پہ گری۔ تو اب منظر یہ ہے کہ زہرا خاک پر، زہرا کے اوپر دروازہ، دروازے پر چڑھ چڑھ کے بلوائی گھر کے اندر، ارے دروازے کی کیل، ہائے زہرا، فاتح خیبر کی شیر دل زوجہ نے دروازے کو فضہ کی مدد سے کسی طرح ہٹایا، کونیوں کو ٹیک کے خیال محسن میں چاہا کہ اٹھ کے کھڑی ہو، کہ اتنے میں شقی نے اپنے غلام قنفذ سے تلوار لی اور تلوار لے کے اس کا قبضہ پھر انہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر مارا۔ اب زہرا یہ کہہ کے گری، فضہ دوڑو،
محسن وار آ گیا، اے فضا میرا محسن وار آ گیا، ملائکہ سماوات میں حشر برپا، زہرا شہید ہو گئی، واہ غربت۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ ایک بار پھر آپ کے حضور گزارش ہے، کل بروز ہفتہ دن میں 2 بجے اور پرسوں بروز اتوار دن میں 2 بجے غریب خانے پر واقع مفتی گنج میں مفتی گنج چوراہا مجلس اعزا برپا ہوگی۔ دست ادب جوڑ کے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں، اور آپ کی تشریف آوری ہم پر احسان ہوگی۔ شہزادی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم و مغفورہ اشرف النساء صاحبہ بنت سید علی باقر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔